السلام علیکم۔ آج بچوں آپ کو جنت کے بارے بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے حسین، خوبصورت اور کائنات کا شاہکار جنت کو بنایا ہے۔ اب جتنی الہامی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں کا مطلب جو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کتابی صورت میں انسانوں تک پہنچائے، وہ الہامی کتابیں کہلاتی ہیں۔ جیسے 4 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ اور الہامی کتابوں میں جتنی بار معاملات کا ذکر ہوا ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہوا ہے، زندگی کے معاملات کا ذکر ہوا ہے، اس میں سب سے اہم جو ذکر ہے وہ جنت کا ہے۔ اور اتنی دفعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اتنے اس کے بارے وضاحت فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے اور ایسے اعمال کرے زندگی میں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، غلطیاں بار بار انسان کرتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت بندے پر توجہ دے گا، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، خوشی کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایسے معاملات نہ کریں جس میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب متوجہ ہو۔ ایسے معاملات کریں جس پہ جنت میں جانے والے سارے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں، چلنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹ دی کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، راستہ ہموار کرو۔ بہت اچھی بات ہے، کوشش کرو کہ وہ گناہ ہی سرزد نہ ہو جس پہ اللہ کی پکڑ ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ اللہ نہ کرے، کئی بار اللہ نہ کرے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے، بندے توبہ کا موڈ ہی نہیں ہوتا، توبہ کرتا ہی نہیں، آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچو۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو بھی جائے، پھر اللہ رب العزت نے راستہ رکھا ہے توبہ کا۔ توبہ کریں اور پچھلے اپنے سارے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور یقین کامل دل میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جنت میں جانے کا۔ جب ایسے معاملات کرتے رہیں گے، اب صرف نماز پڑھنی، نیکیاں کرنی، یہ راستے ہموار کرنے نہیں ہے، بلکہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے معاملات سے، اپنے لین دین سے، رکھ رکھاؤ سے، ہر لحاظ سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، اور معاملات ایسے رکھیں کہ کوئی انسان آپ سے ناراض نہ ہو۔ خوشیاں بانٹیں، غموں کا مداوع کریں، غموں کو روکیں، اور کوشش کریں کوئی غمگین ہے تو اس کی دل آزاری کریں، اس کو مطلب اس کے غم کو دور کرنے کے لیے اس کا مداوع بنے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مرحلہ ہے جنت کا۔ جب انسان روز محشر والے دن حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں حساب ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑے خوشی میں ہوں گے، اور ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ خوش قسمت ترین لوگ ہوں گے۔ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اب وہ سارے ایک طرف کہا جائے گا کہ آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ بعض لوگ ہوں گے جس کو ایک دروازے سے آواز لگ رہی ہوگی آپ ادھر تشریف لے آئیں، فرشتے ہوں گے ان کی رہنمائی کے لیے
جگہ جگہ کھڑے ہوں گے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑے. اور بعض لوگ ہوں گے جن کو 2 دروازوں سے، بعض ایسے خوش قسمت ترین ہوں گے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی آپ ادھر سے داخل ہوں جنت میں. اس میں کچھ ذاکرین کے دروازے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، صبح شام دوپہر لیٹے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ سے دروازہ بنایا ہے ذاکرین کے لیے. کچھ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور اکثر روزے کی حالت میں دن کے وقت ہوتے ہیں اور رات کو عبادات کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا. تو ایک دروازہ نہیں 8 دروازے ہیں، اور دروازے میں داخل ہونے سے پہلے تمام جنتیوں کو ایک سائڈ پہ اکٹھا کیا جائے گا یا لے جایا جائے گا اور 2 طرح کے چشمے ہوں گے. ایک چشمے کا پانی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ ایک چشمے کا پانی انہیں پلائیں. جب وہ چشمے کا پانی پئیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جسم و جان کی ساری بیماریاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی. پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، جو بھی غلاظتیں ہیں وہ ساری ہمیشہ کے لیے ختم. کھانا کھائیں گے، خوب کھانا کھائیں گے جنت میں، ہلکا سا ڈھکار آئے گا جس میں خوشبو آئے گی، یعنی معطر ہو جائے گا وہ علاقہ جہاں پہ ہلکی سی وہ ڈھکار کرے گا. اور کوئی غلاظتیں جسم سے خارج نہیں ہوں گی، سارا کا سارا کھایا ہوا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا. اب وہ پانی کا، چشمے کا پانی پینے کا یہ اثر ہوگا. اور دوسرے چشمے پہ فرشتے کہیں گے کہ آپ یہاں سے غسل کر لیں، یہاں پہ نہا لیں. جیسے وہ نہائے گا تو 3-4 تبدیلیاں واضح طور پہ نظر آئیں گی. ایک تو ان کا قد ایک دم بڑھنا شروع ہو جائے گا، ایک دم بڑھے گا قد، اور قد آدم یعنی بلکہ اس کے لیے 40 ہاتھ بتایا گیا کہ 40 ہاتھ قد بڑھ جائے گا. تو ہاتھ سنگل لیا جاتا ہے، یعنی کونی سے انگلیوں تک یہ ہاتھ گنا جاتا ہے. اور 40 ہاتھ